أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا. یہ اللہ تعالیٰ ذکر تو کر رہے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، کہ ہم یوں کہیں گے یوں کہیں گے یوں کہیں گے. درمیان میں خدا نے دوسری بات شروع کر دی کہ اچھا پھر اس زمانے میں دیکھو کیا ہوا. یہ قرآن پاک میں ہوتا ہے. اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. کس کے بیٹے حواری مانتے تھے؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہی. کوئی خدا کا ذکر نہیں، کوئی اور چیز نہیں. انہوں نے کہا حل یستطیع ربک، کیا آپ کے پروردگار سے یہ ہو سکے گا؟ کیا اللہ ایسے کر سکے گا؟ یہ تھے ایمان والے، اس لیے ان کے متعلق یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو والعیاذ باللہ معذور سمجھتے تھے کہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ان کے حواری تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی حکمت کے خلاف یہ بات تو نہیں کہ اللہ ایسے کر سکیں گے؟ ان کی کوئی حکمت نہ فوت ہوتی ہو؟ کیا ایسے اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ ان کی کوئی بات اس میں بے ادبی کی نہ ہو ہماری طرف سے؟ تو انہوں نے بات ایسے کی کہ حل یستطیع ربک، کیا آپ کا پروردگار ایسے کر سکے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے اب تک یہ عیسائیوں میں یہ بھی بات ایک چلی آتی ہے. مے کین یہ لفظ بولتے ہیں نا بہت زیادہ، ہے نا، میں ہیلپ یو، ایسے لفظ بولتے ہیں. کر سکیں گے آپ؟ یہ ہو جائے گا، یہ ہو سکے گا. یہ پرانی عادت لگتا ہے ان میں پڑی ہوئی ہے قوم میں. حل یستطیع ربک، انہوں نے کہا اے مسیح علیہ السلام کیا آپ کا پروردگار ایسے کر سکے گا ان ینزل علینا، کہ نازل ہو ہمارے اوپر مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا. کیا ایسے ہو سکے گا کہ آسمان سے مائدہ نازل ہو؟ مائدہ کہتے ہیں اصل میں تو دسترخوان کو، لیکن آہستہ آہستہ عربوں میں یہ لفظ آ گیا. مائدہ کا مطلب ہو گیا کہ کھانا. دسترخوان کے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کھانا بھی، یعنی ایک کھانا کوئی آسمان سے نازل ہو جائے تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ یہ آگے آ رہا ہے. قال اتقوا اللہ، مسیح علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم کو یقین ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ ہمارے واسطے آپ اگر دعا کریں اور کچھ ایسے ہو جائے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو جائے. تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ آزمائے کہ میرا اللہ کہنا مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگرچہ اللہ کا فضل کتنا ہی ہو، بندے کا حق نہیں بنتا کہ اللہ کو آزمائے. والعیاذ باللہ خدا کے لیے ایسے جملے کہنا بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی حقیقتاً اللہ کو آزمانے کی نیت سے کہے گا. یہ بہت سے بےہودہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے ہیں؟ اب بھلا بتاؤ یہ ہے کیا؟ 3000 سال پرانا ہے. چلو ٹھیک ہے. اب اللہ اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا تو کہتے ہیں پھر خدا کیسا ہوا؟ اور اگر بنا سکتا ہے تو پھر اس پہ اور دوسری جرا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے متعلق کس نے حق دیا ہے کہ اس کو اس معیار پہ لا کے جانچو؟ والعیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگرچہ اس کے کرم، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں بہت ہیں مجھ پہ، لیکن یہ آزمانا کہ میرا کہا بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بالکل ایسی بات نہیں.